السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، کمیٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی بھی شخص جب ڈالتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پلان، کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور ہوتا ہے، کوئی ایسا ارادہ، کوئی ایسی سوچ جو کہ اکیلے اس کے لیے کر پانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اکیلے اپنی آمدن میں، اپنی قلیل آمدنی کے اندر اس کو پورا کر پانا کیونکہ ممکن نہیں ہوتا، تو پھر وہ سہارا لیتا ہے کمیٹی کا۔ بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو کمیٹیوں کے سہارے خود کو بناتے ہیں، اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، یعنی کہ بہت بڑے بڑے ایسے کام جن کو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں، اکیلے اپنی قلیل آمدنی میں اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارا 80% طبقہ، 80% طبقہ جو ہے وہ کمیٹیوں کا سہارا لیتا ہے، جس سے کہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر کچھ لوگوں کے ساتھ سے یہ رقم جو جمع ہوتی ہے جو کہ کمیٹی کی صورت میں کھلتی ہے، اس طرح 1 بائی 1 ایک ایک شخص کی ضروریات پوری ہوتی جاتی ہیں، اپنی جو ارادہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، جو سوچا ہوتا ہے، وہ کام ان کا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور یہ ایک بہت ہی بہترین حکمت عملی ہے، ایک اچھا کام ہے جس سے کہ ایک دوسرے کے پرابلمز بھی سالو ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہم اکیلے نہیں کر پا رہے ہوتے، اس طرح ایک ٹیم کے ذریعے ہم اس کو پورا بھی کر لیتے ہیں اور سب کا برابر برابر فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ نے کمیٹی ڈالی ہو، جو کہ کمیٹی بھی ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں کی مالیت میں ہو، اور کیا کہتے ہیں آپ کو اچانک سے پتہ چلے کہ اس میں آپ کو نقصان ہو گیا ہے یا آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہوتی کسی بھی انسان کے لیے۔ یہ 1 منٹ کے لیے آپ کے لیے ہل جانے والی خبر ہوتی ہے، نہ صرف 1 منٹ کے لیے ہل جانے کے لیے بلکہ اتنا بڑا نقصان آپ کو کافی پیچھے تک پہنچا دیتا ہے، جس میں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ نقصان ہوا ہوتا ہے، ان کی تکلیف کے بارے میں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آن لائن کمیٹی کے معاملے میں پیش آیا ہے۔ ایک خاتون، سدرا حمید نامی خاتون، جو کہ آن لائن کمیٹیاں ڈالا کرتی تھیں، انہوں نے ان کے 200 ممبران تھے جنہوں نے ان کے ساتھ تقریباً پچھلے 7 یا 8 سالوں سے کمیٹی یہ چلا رہے تھے۔ اچانک سے انہوں نے اپنے سوشل اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ لگائی جس میں کہ یہ لکھتی ہیں کہ میں نے جن لوگوں کی کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھیں، میرے پاس جن لوگوں کے پیسے تھے، اس میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور اب میں وہ پیسے ان کو واپس نہیں کر سکتی بلکہ میں دیوالیہ ہو گئی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ پیسے میں کسی بھی طور پر واپس نہیں کر سکوں گی، یہ پیسے لوٹانا میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر عام ہوتی ہے، عام کیا وائرل ہوتی ہے، لوگ ایک دم سے لوگوں پر پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے ان کے پاس کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب ان کی کمیٹی کھلے گی، وہ بھی اپنا کوئی کام سیدھا کر سکیں گے، ان تمام لوگوں کے اندر ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ صرف ان تمام لوگوں میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے بلکہ وہ تمام لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، ایک دوسرے کو میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو میسیجز کرنے سے ان کو ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو 200 ممبران تھے جو کہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے کہ کون سا ممبر کہاں سے ہے اور کہاں سے کس نے کمیٹی ڈال رکھی ہے، یہ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ جب ایک پلیٹ فارم پر یہ لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے ایک واٹس ایپ رابطہ نمبر بھی بنایا جس پر یہ ایٹ اے ٹائم سب کے سب اس مسئلے پر بات کر سکیں کہ یہ جو کمیٹی والی باجی ہیں یہ اتنا بڑا فراڈ کر گئی ہیں، یہ پیسے کھا گئی ہیں، تو اب ان سے یہ پیسے نکلوانے کس طرح سے ہے۔ جب یہ لوگ ایک پیج پر جمع ہوئے اور ان لوگوں کی آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو ان میں سے کافی لوگوں نے اپنے مشاہدات شیئر کیے، جس میں کہ ایک شخص کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کمیٹی والی باجی صاحبہ تھیں، یہ پچھلے تقریباً 2-3 مہینوں سے اپنا جو اکاؤنٹ تھا اس پر اسی قسم کی پوسٹ لگا رہی تھیں جس میں کہ یہ بہت ہی عالی شان اور بہت ہی فینسی قسم کی چیزیں خرید کر ان کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھیں کہ آج میں نے یہ لیا ہے، آج میں نے یہ لیا ہے، جن کو کہ دیکھ کے صاف یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو رہی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ترقی کس طرح سے ہو رہی ہے۔ لوگوں کے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پیسہ جو وہ ایک کمیٹی کی مد میں ان تک پہنچا رہے ہیں اس سے آخر ہو کیا رہا ہے، اور یہ جو سدرا صاحبہ خاتون ہے یہ انہی کے پیسوں پر کس طرح سے عیاشی کر رہی ہیں۔ ایک شخص نے اپنا مشاہدہ شیئر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جب یہ لوگ تمام جنہوں نے یہ کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھیں، جب انہوں نے آپس میں رابطے کیے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی کمیٹی ابھی تک نہیں کھلی ہے، اور جن لوگوں کی کمیٹیاں کھلی ہیں وہ فیک کمیٹیاں کھولی گئی ہیں، یعنی کہ جس کی بھی کمیٹی کھلی اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ فلاں بندے کی کمیٹی ہے، لیکن وہ جو فلاں بندہ ہوتا تھا وہ سدرا حمید ہی ہوتی تھی۔ جو بھی کمیٹی کھلتی تھی اس کو سدرا حمید اپنے پاس ہی رکھ لیتی تھی، کسی آؤٹ سائڈر کی ابھی تک بھی کمیٹی ان کے پاس سے نہیں کھلی تھی،
اور انہوں نے اس طرح سے فراڈ کرتے کرتے کم از کم جو بتایا جا رہا ہے وہ 42 کروڑ کا فراڈ کیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ تمام لوگوں نے ہنگامہ شروع کیا، سوشل میڈیا پہ خبر جو ہے وائرل ہوئی، لوگوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کی، تو سدرا حمید کو یہ سمجھ آیا کہ یہ معاملہ کافی بگڑ جائے گا، یہ مسئلہ ذرا بھاری پڑ جائے گا ان کے لیے۔ تو انہوں نے فوراً ہی ایک دوسری پوسٹ لگائی جس میں کہ انہوں نے کہا کہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں، لوگ گھبرائیں نہیں، میں تمام لوگوں کے پیسے واپس کروں گی اور لوگ اطمینان رکھیں، میں ہر صورت میں ان کے پیسے واپس کروں گی۔ لیکن اب لوگ اطمینان کہاں سے لے کر آئیں گے اتنے بڑے نقصان کے بعد، اس طرح کی پوسٹ کے بعد جس میں کہ وہ لکھ رہی ہیں کہ جی میرے لیے ناممکن ہے، میں اب کسی کے پیسے واپس نہیں کر سکتی، تو اچانک سے وہ یہ پیسوں کا بندوبست کہاں سے کریں گی؟ یہ تو اب ہر عام اور خاص کو پتہ ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ان کا پیسہ ڈوب چکا ہے، اور نہ صرف تھوڑا بہت ڈوب چکا ہے، یہ 42 کروڑ روپے کا فراڈ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابھی تک اس پر کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی گئی ہے، کوئی پولیس کمپلینٹ نہیں کی گئی ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ لوگوں کو تشفیاں اور تسلیاں دینے میں لگی ہوئی ہیں، جب لوگوں کو بھی یہ نظر آئے گا کہ یہ معاملہ حد سے باہر جا چکا ہے اور اب ان کے پیسوں کی واپسی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، تو پھر یقیناً اس کے اوپر کوئی نہ کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے گی، پولیس کمپلینٹ بھی کی جائے گی۔ لیکن بتانے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آن لائن کمیٹیاں اور کیا کہتے ہیں دوسرے تیسرے جو چکر ہیں ہم لوگوں کو الجھانے کے لیے، فراڈز کے لیے، ان سے آپ لوگوں کو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر بھی اپنا پیسہ انویسٹ کریں بہت ہی سوچ سمجھ کے، بہت ہی چھان پھٹک کے کریں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔